رسول من عند اللہ، اب بے شک انہاں کولوں میرا عظیم الشان رسول آ چکے ہے. جدو انہاں کولوں میرا عظیم الشان رسول آ گیا، مصدق کل ما معہم، اور انہیں تصدیق کیتا جو انہاں دے کول سی، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی جو ان کے پاس تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا مصدق کل ما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے جو ایک گروہ تھا جس نے اللہ کی کتاب تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا. نہیں سمجھے آپ؟ تورات میں حضور کی نشانیاں تھیں نا، جب حضور آ گئے تو نشانیاں پوری ہو گئی. تو انہوں نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو اپنی کتاب کو بھی پیچھے کر دیا، اپنی آیتیں چھپا دیں، بدل دیں. تو اللہ فرمایا یہ تو اپنی کتاب ہی بدل چکے ہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، حالانکہ اسی تورات میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں پڑھ چکے تھے. اب توجہ کرنا، تو ہاں فرمایا کہ من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، اور یہ اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں علم نہیں ہے، جبکہ علم ان کو تھا. بولیے انہیں علم ان کو تھا. تو پتہ چل گیا کہ مولوی کو اگر مسئلہ ہو، یاد آتا ہو اور وہ چھپا جائے تو قیامت والے دن وہ یہودیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اس کو آگ کی لگامیں پہنائی جائیں گی. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مولوی صاحب کا کہ وہ مسئلہ بتائے کہ نہ بتائے. اگر بتائے تو پھر بھی اندی خیر نہیں، نہ بتائے تو پھر بھی اندی اس آخیا اونٹ دا وہ گوشت جڑا کھائے وہی پچھتا ہے، جڑا نہ کھائے وہی پچھتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں امامت وغیرہ کو، اور مولویوں نے تو بعض نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس کھاؤ پیو، اتنا ملے گا اتنا ملے گا. یہ تو دین کا مسئلہ رہا ہی نہیں امامت والا. آپ لوگوں کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے جنازے وغیرہ کی، آپ ضرورت کے تحت رکھتے ہیں، اور دل میں وہی مقام ہوتا ہے مولوی رکھے ہے اسی لہندا ہے اندی اس طرح یہ ہے وہ ہے، تو ایک نوکر سے بھی کم درجے کا حساب ہو جاتا ہے. اور مولوی صاحب بھی انڈرسٹوڈ نوکری ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور دین کا جو اندر فلسفہ تھا امامت کا اصل، کہ یہ وہی امامت ہے جو حضور چھوڑ کر گئے ہیں، یہ وہی امامت ہے. آپ وہی مقتدی ہیں جو حضور نے صحابہ چھوڑ کے گئے تھے، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ وہ تسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ہم حضور کے صحابہ کی ان صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو مصلی پر آئے تھے. وہ امامت کبریٰ تھی، یہ امامت صغریٰ ہے، ہماری چھوٹی امامت ہے اور ان کی بڑی امامت تھی. مگر اس میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ امام کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی شخص کی چدراہٹ کا، کسی کے رویے کا پابند نہیں ہوتا. وہ صرف قرآن کا اور حدیث کا پابند ہونا چاہیے، اور وہ مسئلہ کھڑا کر دے. کسی کو لگتا ہے تو لگے، کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگ جائے، اس کی مرضی ہے. مگر بعد میں پھر شمار ہوتا ہے کہ اس کا رویہ سخت ہے، لب و لہجہ سخت ہے. بات لب و لہجے کی نہیں ہوتی، اور میرا آپ کا تعلق لب و لہجے کا ہے ہی نہیں. ہر کسی کا اپنا لب و لہجہ ہے، کوئی آپ میں سے گرم ہوگا، کوئی نرم ہوگا. میری بھی ایک طبیعت ہے. میرا آپ کا تعلق اللہ کے قرآن کا ہے اور حضور کی زبان کا ہے. سبحان اللہ. آپ نے یہ گواہی دینی ہے کہ مسئلہ کھرا بیان کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر میں نے کیا تو سمجھ لیں کہ میں نے آپ کے ہر لقمے کا حق ادا کر دیا ہے. اور اگر میں مصلی پر بیٹھوں، آپ سے کھاؤں پیوں سب کچھ لے لوں اور مسئلے غلط بیان کروں، تو پھر مجھ سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا باغی کون ہوگا؟ اصل اس میں فلسفہ یہ ہے کہ مسئلہ حق بیان کیا جائے. بولیے مسئلہ حق بیان کیا جائے. آج میرے پاس ایک ساتھی تشریف لائے ہیں اس وقت جب ماسٹر محمد نواز صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے، آمین، تمام فوت شدگان کے روشن فرمائے، آمین. وہ تشریف لائے ایک ساتھی، تو کہنے لگے مولوی صاحب جب کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو کھانا کن کو دینا چاہیے؟ اور اعلان ہوا تھا نا بھی کھانا کھا کے جائیں، تو کھانا کن کو دینا چاہیے؟ میں کہا جی 3 دن تک ساتھ والوں کو دینا چاہیے، کیونکہ ان کے گھر میں تو فوتگی ہوئی ہے. تو کھانا کن کو دینا چاہیے؟ ساتھ والوں کو دینا چاہیے. جب ہمارے ہاں کو فوت ہوتا ہے تو پہلا کام ہی اسی دیگ رکھنی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں گے اور کھانا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ میت والا کھانا یعنی کل شریف والا ختم والا کن کو کھانا چاہیے؟ میں نے کہا جی غریبوں مسکینوں کو کھانا چاہیے. انہوں نے کہا مالداروں کے لیے. میں نے کہا حرام ہے. کیا لفظ بولا؟ حرام. اس نے کہا حرام ہی ہے نا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے بھائی، اور ہے بھی حرام. یہ تو ان کے گھروں میں جانا چاہیے فروٹ جن کے گھر شاید روزانہ نہیں آ پاتا.
ان کے گھر اچھا کھانا جانا چاہیے جن کے گھر روزانہ اچھا یہ تمام علماء نے لکھا ہے، سارے فقہاء نے لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے تو یہاں تو برادری کھاتی ہے، بڑے بڑے مالدار لوگ کھاتے ہیں اور گاؤں والے بھی کھاتے ہیں، رشتے قریبی اڑوس پڑوس والے۔ میں نے کہا جی ان کو نہیں کھانا چاہیے، تو کہنے لگا جڑے کھا رہے ہیں وہ کہندی گردن تے نے۔ میں کہا جی ہن تسی گردن میری اگے رکھنی ہے؟ کہنے لگا جی تہاڈی ہے۔ میں کہا میں اللہ کو چھڑا لاں گا، انہاں کو کوئی نہیں چھٹنی۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ مسئلے کروں ان کی فوتگیوں پر اور رٹا ڈال دوں، ہر طرف لڑائی ہو جائے؟ وہ کہنے کیڑا بسوڑی شاہ مولوی رکھ لیا تسی۔ تو میں کہا یار کو خدا کا خوف کر۔ کہنے لگا جی بتانا۔ میں کہا بتا دوں گا، درس قرآن شروع کر رکھا ہے، انشاءاللہ اپنے ٹائم پر ہر مسئلہ قرآن میں آ جائے گا۔